जानिब से दुश्मनों का सफाया। खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता फितना ख्वारिज के 14 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस का टांक ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द हलाक। दूसरा ऑपरेशन लकी मरवत में किया, जहां 2 दहशतगर्द मारे गए। तीसरा ऑपरेशन जिला डेरा भुगटी में हुआ। फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम में सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार अहमियत का हामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बैन-अ-अक़वामी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से बाइनेंस की सीनियर क़यादत बशमूल ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंग की वफ्द के हमरा मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इजलास को अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। वफाकी हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़्म का यादा। 1998 में अगर एटमी कुव्वत ना बनता तो फिर ये जो जंग हुई मई में, इस साल उस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। मैं समझता हूं कि मई की जंग ने नवाज शरीफ की याद कराची से लेकर पेशावर तक हर दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी के दिल में जगह बनाई कि वाकई नवाज शरीफ वो पाकिस्तान का अजीम कायद है कि अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो उस वक्त हालात मुख्तलिफ होते। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई की जंग में हालात मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। शहबाज शरीफ ने बजेड़ा पंजाब के हमरा गुजरावाला मेट्रो बस मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि पंजाब में नवाज शरीफ की बुनियाद मरियम नवाज की शक्ल में तरक्की कर रही है। काम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो लोग जो 4 साल इस मुल्क में गदर मचा के गए थे, हुकूमत करके गए थे, वो शादियाने बचा रहे थे कि आज मुल्क डिफॉल्ट होगा या कल मुल्क डिफॉल्ट होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के हाथों इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया। और 12 साल जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी इस फितने की, आप देखें 12 साल अगर पंजाब हुकूमत को या किसी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अनइंटरप्टेड मिले होते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। मुझे खुशी है इस बात की कि 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर ने अपना फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में सुना दिया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट देखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मरियम नवाज का गुजरावाला में खिताब, कहा कि मियां वाली और गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले ने मुल्क को तबाही के सिवा कुछ न दिया। केपी में 12 साल से फितना हुकूमत है। इनका एक वज़ीर आला पंजाब और वफाक पर हमले करता रहा, दूसरा अडयाला के बाहर विराजमान है। अडयाला के बाहर से उठें और सूबे पर ध्यान दें। आपका सूबा खंडर बन चुका है। फख्र की बात है कि 18 साल बाद कराची इस नेशनल गेम्स का मेजबानी कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दोस्त जो आज़ाद कश्मीर से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाब से आए हैं और बलूचिस्तान से आए हैं,
آپ سب کو یہ نیشنل گیمز اچھا لگے گا, آپ سب مل کے مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسا آغاز ہوگا کہ پاکستان کے نوجوان, خاص طور پہ اس صوبے کے نوجوان کو ایک مثبت ایٹماسفیئر مل رہا ہے. نیشنل گیمز کے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں. امید ہے کہ یہی کھلاڑی عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کریں گے. امید ہے یہ بچے مستقبل میں پاکستان کے لیے عالمی ایوارڈ جیتیں گے. 18 سال بعد کراچی نیشنل گیمز کی میزبانی کر رہا ہے. فخر کی بات ہے. نوجوانوں کا جوش و خروش دیتی ہے. ملک بھر سے آئے کھلاڑیوں کو نیشنل گیمز اچھے لگیں گے. ملک بھر سے آنے والوں کو نیشنل گیمز میں خوش آمدید کہتا ہوں. بلاول بھٹو کا نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب. یہ صوبہ سندھ کے لیے بڑے فخر اور سعادت کی بات ہے. 35ویں نیشنل گیمز کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اسی شہر میں 1948 میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے نیشنل گیمز کا افتتاح کیا تھا, اور آج ہم 35ویں نیشنل گیمز جو کہ ہر 2 یا 3 سال کے وقفے سے ہوتے رہے ہیں ان کا انعقاد کر رہے ہیں. 18 سال بعد کراچی میں کھیلوں کا میلہ سجا ہے. کھلاڑیوں کو ہر ممکن بہتر سہولت دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے کہ نوجوان صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ شاندار کھیل پیش کریں. آپ اپنے صوبے کی نہیں پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. قائد اعظم نے پہلے نیشنل گیمز کا افتتاح کیا تھا. نیشنل گیمز کا انعقاد بین الصوبائی ہم آہنگی کی مثال ہے. کھلاڑی مطمئن رہیں, سب کو ہر ممکن اور بہتر سہولیات ملیں. وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی کے موجودہ اور سابق رہنماؤں کے خلاف سخت ایکشن. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے اہم رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی. 9 مئی مقدمات میں نامزد پی ٹی آئی رہنما کے نام ECL میں شامل. بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی, عمر ایوب, شبلی فراز, علی امین گنڈاپور, شیخ رشید, شہریار آفریدی, زرتاج گل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل. فواد چودھری, عثمان ڈار, راجہ بشارت, شیر مزاری, مسرت چیمہ کا نام بھی ECL میں شامل. سیاسی رہنما کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی باضابطہ منظوری. محکمہ داخلہ پنجاب نے فہرست سمیت وفاقی حکومت کو سفارش بھجوا دی. جو اس کے نام پہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں اس میں وہی زبان استعمال ہو رہی ہے. اداروں کے بارے میں بھی اور افراد کے بارے میں بھی. اگر DGI/SPR نے اگر اس کا کوئی ری ایکشن دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا محتاط ری ایکشن دیا ہے انہوں نے. یہ لوگ جو ہیں, میں نے آج تک کئی جنازے جو ہے شہیدوں کے پڑے ہیں. ان کے گھروں میں بھی گیا ہوں, میں وزیر اعظم کے ساتھ بھی گیا ہوں. میں نے کبھی PTI کا بندہ ان جنازوں پہ نہیں دیکھا. فوج پر تنقید ہم نے بھی کی, لیکن کبھی سرخ لکیر کو عبور نہ کیا. بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ترجمان پاک فوج کی نیوز کانفرنس فطری اور قدرتی عمل ہے. وزیر دفاع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کی بھارتی میڈیا سے گفتگو فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوئی. بھارت کے ساتھ کشیدہ صورتحال کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر انٹرویو دیا. چند برسوں سے جو بھی حالات خراب ہوئے اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے. کیا انہوں نے کبھی مذمت کی؟ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کو خارج از امکان قرار دے دیا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی سے اب مذاکرات کا کوئی امکان نہیں. بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی. یہ جان بوجھ کر حالات کو اس جانب لے گئے. ایوان میں بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی تھی. جمہوریہ ہمیشہ مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں. وزیر اعظم کی پیشکش کو واپس نہیں لیا جا سکتا, نہ لینا چاہیے. پی ٹی آئی کے لیڈران اور عمران خان کے فیملی والے وہ بھارتی میڈیا کو جا کے آپ انٹرویو دے رہے ہیں, اور بھارتی میڈیا کو اس انٹرویو میں آپ اپنے ملک کو کنٹروورشل کر رہے ہیں.
آپ اپنے ملک کے اداروں کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. کسی بھی میڈیا کو اب وہ ملک جو کہ پاکستان کا نام چلاتے ہوئے بھی جو ہے وہ کتراتا ہے, وہ آپ کے ملک کے لیے وہ پی ٹی آئی کی خبریں بڑی بریکنگ نیوز کر کے چلا رہا ہے. پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے, انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پی ٹی آئی پر تنقید, کہا کہ پی ٹی آئی قیادت جھوٹ بول کر بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس درست تھی, قیدی کے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اخلاق سے گری باتیں کی گئی. پی ٹی آئی ممبران بھارتی میڈیا کو انٹرویوز دے رہی ہیں, ہماری قیادت کو شہید کیا گیا. امن دشمنوں نے بلوچستان میں ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. ڈیرہ بھگٹی میں ایک العدم تنظیم کے کمانڈر نے 100 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے. ہتھیار میر آفتاب بھگٹی کے حوالے کر دیے گئے. کیپٹل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, واپس آنے والوں کو سینے سے لگائیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے مبارکباد, کہا کہ یہ عمل واضح پیغام ہے کہ ریاست نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 38 کروڑ 10 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی. ای ڈی بی کی جانب سے اعلامیہ جاری. اعلامیے کے مطابق قرض کی رقم پنجاب میں تعلیم, زراعت اور صحت کی سہولیات پر خرچ کی جائیں گی. 12 کروڑ ڈالر کا رعایتی قرضہ ہوگا. مجموعی رقم میں 40 لاکھ ڈالر کی امداد شامل ہوگی. پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان 3 اہم معاہدوں پر بھی دستخط. معاہدوں کے تحت مزید 6 کروڑ ڈالر دیے جائیں گے. Everybody is waiting with bated breath. And there it rises up in the air. ہم دیکھ رہے ہیں یہ آتش بازی کے خوبصورت دلکش مظاہرے, رنگوں کا قوس و قزح بکھرتے ہوئے, کھلاڑیوں کا جوش اور جذبہ بڑھاتا ہوا 35th نیشنل گیمز. شہر قائد میں نیشنل گیمز کا میلہ سج گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے 35ویں نیشنل گیمز کا افتتاح کیا. 11,000 کھلاڑیوں سمیت 30,000 سے زائد طلباء کی شرکت. چیئرمین بلاول بھٹو, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, گورنر سندھ کاملا ٹیسوری کی تقریب میں خصوصی شرکت. آزاد کشمیر, گلگت بلتستان سمیت 4 صوبوں کی ٹیموں کا شاندار مارچ پاسٹ. اسلام آباد سمیت مختلف اداروں کی ٹیموں کا بھی شاندار مارچ پاسٹ. دنیا بھر میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری. کرغزستان کے بعد انڈونیشیا کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے کو تیار. سفارتی ذرائع کے مطابق مہمان صدر پیر کو 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے. انڈونیشیا کا اعلیٰ سطح وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا. مہمان صدر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے. صدر زرداری سے ملاقات کا امکان. 2 طرفہ تعلقات, دفاع اور عوامی روابط کو فروغ دیا جائے گا. وزیر اعظم نے دورے کی دعوت دی تھی. میجر محمد شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت. چیف آف ڈیفنس فورسز, نیول چیف اور ایئر چیف کی جانب سے میجر شبیر شریف کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. جنگ میں میجر شبیر شریف کو سلیمان کی ہیڈ ورکس کے مقام کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی. شہید نے دشمن پر قریب سے کاری ضرب لگائے. میجر شبیر شریف شہید کو 1965 کی جنگ میں ستارہ جرت اور 71 کی جنگ میں نشان حیدر سے نوازا گیا. بابری مسجد کی شہادت کو 33 برس مکمل. 6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا. حملہ کرنے والوں کا تعلق بی جے پی, راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ, وشو ہندو پریشاد اور بجرنگ دل سے تھا. انتہا پسندوں نے کلہاڑیوں, ہتھوڑوں اور دیگر اوزاروں سے بابری مسجد کو نشانہ بنایا.
ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक बाबरी मस्जिद की बेहुरमती अकलियतों के मजहबी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी थी। अमरीकी सदर को आखिरकार अमन का इनाम मिल ही गया। सदर ट्रंप को फीफा अमन इनाम से नवाज दिया गया। वॉशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल ड्रॉ की तकरीब। फीफा के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन इनाम पेश किया। ट्रंप को अमन इनाम जंगे रुकवाने और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें करने पर दिया गया। फीफा के सदर ने कहा कि ये अमन का इनाम अमन के लिए काम करने वालों का एजाज है। ट्रंप ने कहा कि मेरी इंतजामिया ने कई तनाज़ात को रोकने में अहम किरदार अदा किया।